إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدور عرس مبارک مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر وقت کے اندر جناب کے سامنے جو معروضات پیش کرانگا اس دا عنوان فارسی کا ایک جملہ ہے جس دا مطلب ہے ساڈی جو بھی مصیبت ہے، جو پریشانی وہ ساڈی اپنی طرف آزماست کے برماست فارسی دا کوئی شاعر ہے یا کوئی ادیب ہے انہیں لفظ بولے سن کہ جو ساڈے نال ہوندا ہے وہ ساڈی اپنی ہی کیتی دا نتیجہ ہوندا ہے۔ اگر ساڈی ہوئے خیر تو وہ بھی ساڈی کسی کیتی دا نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر ساڈے نال ہوئے شر کوئی مصیبت کوئی پریشانی تو وہ بھی ساڈی ہی کیتی دا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس وقت میری مراد اس تو یہ ہے کہ اساں دنیا دے اسباب اور دنیا دے وسائل معیشت سے اس جیسا بہت ہی وسیع پیمانے میں کھب گئے، اسباب معیشت کی وسعت بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ ہو بھی نہیں رہی خالی دشمنان اسلام کی طرفوں یہ کیتی جا رہی ہے۔ فراخی جنہ بھی زیادہ مسلمان نو کرو یہ چنگا ہے، ساڈے چنگا ہے۔ کفار اسباب معیشت اور اسباب دنیا سانو زیادہ تو زیادہ پرتکلف طریقے نال دینا چاہتے ہیں اور پرتکلف زندگی ساڈی چاہتے ہیں پہ اساں انہاں دے اس منصوبے وچ دن با دن خوشی نال پھسدے جا رہے ہیں اور سمجھنے اپنے واسطے اینو خیر اور برکت ہے، لیکن ذہن میں رکھنا کہ
کسی شے دا زیادہ ہو جانا ہو رہے لیکن کسی شے وچ برکت ہونا ہو رہے. زیادہ ہونا برکت نہیں، برکت کوئی اور چیز ہے. برکت دا معنی ہوتا ہے خیر دا پہلو زیادہ ہو، خیر اور رحمت زیادہ ہو. خیر دی زیادتی نو برکت کہندے ہیں، اونج زیادہ ہونے نو برکت نہیں کہندے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دعا دیتی، اللہ تیرا مال و اولاد زیادہ کرے اور اسے برکت بارے. حضور نے خالی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا مال زیادہ کرے. اگر زیادہ ہونا ہی برکت ہوتا تو سونا نبی یہ نہ فرما دے کہ زیادہ کرے پھر فرمایا برکت دے. یہ مطلب ہے زیادہ ہونا ہو رہے برکت ہونی ہو رہے. برکت خیر دا پہلو. 100 بچہ ہوئے کسی کا، مثال دے کے سمجھانا، 100 بچہ ہوئے کسی کا، 100 پتر 100 پتر کنے زیادہ ہے، لیکن برکت اس لیے ہوئے گی جس لیے اللہ رسول اور والدین دے فرما بردار ہو. یہ 100 بچہ ہے تو والدین نے نکٹو ذلیل کرنا ہے، والدین کا گستاخ ہے تو والدین کدی بھی نہیں آخر گے سارے کارج برکت آئی. توجہ فرمائی کہ نہیں؟ والدین خود آخر گے کی منہوس جم پائے یہ نہ ہی جم دے چنگا. یہ مطلب یہ نکلیا خالی چوکھے ہونا زیادہ ہونا یہ برکت نہیں کہتے. برکت کہتے ہیں خیر زیادہ ہو. جو شے آوے اس دے اندر خیر یہ ہوئے کہ شر والا پہلو، یعنی کیا مطلب کہ دنیا آخرت پریشانی کا سبب نہ ہو، ذلت اور خواری کا سبب نہ ہو. اگر کوئی شے دنیا اور آخرت ذلت اور خواری کا سامان ہے تو پھر انہوں برکت والی شے نہیں آکھاں گے، وہ منحوس ہے، وہ نحوست ہے، وہ شر ہے. توجہ ہے فرمائی جی کہ نہیں؟ تو سنگیو خیر اور برکت دا ہونا یہ ہر مسلمان واسطے ضروری دا مطلب ہے وہی لوڑ ہے. خیر تے برکت اور رحمت تو بغیر کی گزارا. لیکن نحوست اور شر تو بچنا ضروری. نحوست اور شر ہو گئے چیز باویں جنہ مرضی جیڑی شے بھی مسئلہ ہو گئی سمجھو عذاب انسان. اساں اس بھلیکے مبتلا رہے ہیں کہ سارے کول اسباب معیشت اسباب دنیا زیادہ تو زیادہ آ رہے ہیں، لہذا گھر میں خیر آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے. یہ غلط فہمی ہے. زیادتی نو نہ ویکھو، یہ ویکھو وچ اللہ تعالی دی رضا کنی ہے، رحمت کنی ہے، برکت کنی ہے، خیر کنی ہے، سکھ کتنا ہے، عزت کتنی ہے. گل سمجھا جی؟ مثلا ایک دنیا دا بادشاہ ہے، لیکن اگر وہ ایڈی وسیع سلطنت رکھن دے باوجود وہ کافراں دے اگے کتے وانگوں ذلیل ہو گئے تو کوئی پاگل دا پتر ہوئے گا جڑا کہ انہوں اللہ نے برکت دیتی ہے، رحمت کیتی ہے. میرے خیال میں دنیا دی کوئی شے کول نہ ہوئے لیکن عزت ہوئے. عزت جنوں کہتے ہیں
عزت ہو، وقار ہو، سکھ ہوئے، اللہ پاک کی رضا ہوئے، دل سکون ہوئے، پریشانیاں تو بندہ محفوظ ہوئے، ہر عقل مند سیاح آکھے گا یہ اللہ کی بڑی خیر ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے۔ توجہ فرمائی نہیں۔ سب تو پہلے اسباب دنیا ہوں، دنیا کی مذمت نہیں کر رہے، دنیا کو برا نہیں کہہ رہے، اسباب دنیا کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن ان کے اثرات اور نتائج جو زیادہ تر شر کی شکل میں اور نقصان دہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کو گل پر کرنے ہیں۔ توجہ ذرا، اسباب دنیا سب تو پہلے جدو آؤ رحمت اس لیے سمجھ ہوے گی جس لیے بندے دا دل مختلف پریشان خیالات ادھر ادھر خیالات کے دوڑن تو وہ خیالات کٹھے کر لے، ادھر ادھر دوڑے نہ خیال، پریشان نہ ہوئے، دل جمعی جنوں کہندے ہیں، اطمینان قلب جنوں کہندے ہیں، وہ دل مطمئن رہے۔ سب تو پہلی رحمت دنیا دی ہوئی ہے جے ہے تو سمجھو زندگی، اور جے نہیں دل مضطرب ہے، دل پریشان، کدی ہزاراں فکراں نو پیا ہے، ہزاراں خوفاں نو پیا ہے، ہزاراں لالچاں نو پیا ہے، ہر پاسوں ڈردا مردا ہے، ذلت خواری مقدر ہے، کافر تک دی نگاہ وچ مسلمان دی قدر ہی نہ ہوئے انسان دی۔ اینو کہندے نے انتشار قلب، ایک ہوندا ہے اطمینان قلب، دل مطمئن ہو، ایک ہوندا ہے دل منتشر ہو، خیالات کدی این اونٹ پٹانگ ہو جائے، اس لیے سمجھو یہ انتشار قلب خیالات منتشر نے تو سمجھو موت جو آیا ہے وہ رحمت نہیں، تو جی دل مطمئن ہوئے، دل سکون ہوئے، توجہ ہے، خیالات ضبط یعنی قبضے چھوڑ تو وہ زندگی ہے اور رحمت ہے۔ اللہ والے دور سے آئے، اللہ والے اپنی زندگی صرف اس گل تے ہی زور رکھتے ہیں کہ سارے خیالات ایک جگہ تے رہن، ادھر ادھر پھیلنے، ایویں زندگی بے سکونی نہ کر بہن۔ وہ اس سے کوشش چلے جڑے ہوندے نے جو کچھ ولی اللہ کردے نے یہ صرف اطمینان قلب واسطے کردے نے تاکہ دل جڑا ہے نا وہ ایک جگہ تے رہے۔ ایک جگہ تے رہن دا کی مطلب ہے اللہ دی محبت مصروف، خالق سونے دی محبت مصروف رہے تے سمجھو ایک تھان تے لگ گیا، تے جے اوتھوں ہٹ گیا تے سمجھو دل رڑ گیا، اوتھوں ہٹیا تے دل رڑیا، جے او ٹھکانے تے پہنچ گیا تو دل جم گیا، ایک تھان تے کھلو گیا، پریشانیاں مک گئیں، رحمت آ گئی۔ ہوں جی کچھ آئے گی بھی صحیح نہ تو انسان نو ذلیل ہی کرے گی، وہ انسان آستے نحوست نہیں بنے گی، وہ رحمت ہی ہوگی۔ بول دے نہیں ذرا ذوق نال بولے جی سبحان اللہ۔ میرے اس موضوع دا حاصل فائدہ آخر سے جاتا سمجھ آیا پورا۔ اللہ والیاں دے عرص تے آئے ہیں تو میں ساری کائنات دے اللہ والیاں دا اتفاقی مسئلہ جس کے اتنے سارے ہی کوشش کرتے ہیں
میں وہی تمہیں سمجھا دیا اللہ والے نے زور صرف ایک کو گل کرتا ہے کہ دل ایک تھان سے ٹک گیا بول دے نہیں جنوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ دے ذکر نال دل سکون چ آ جائے دل مطمئن ہو جائے دل قرار چ جائے دل جم جاندے توجہ ہے کہ نہیں یہ اللہ نے فرمایا اللہ دی یاد نال ہی اللہ دے ذکر نال ہی دل مطمئن ہو جاندے دل جم جاندے دل سکون چ آ جاندے خیالات دلاں دے مک جاندے کیوں کہ جس لیے ایک نظر رہندی ہے نا اس لیے ہر پاسوں دھیان ہٹ کے ایک دے ٹک گیا ہون پاویں دنیا ہے تے پاویں نہیں جس حال چ ہے وے دنیا انہاں نوں او دا خیال رہندا ہی جدوں نہیں رہنا تے پریشانی کا پریشانی کا تاں سی نا منتشر ہونا پھیلنا کدی اینو کدی اینو کدی اینو کدی اینو بندے سن پوچھتے بھی ہیں حضرت صاحب کمائی دا تے بڑا لیکن دل سکون وچ نہیں ہوندا پتہ نہیں کی گل ہے انہاں چلیاں نو پتہ کوئی نہیں دل سکون وچ ہوندا کارن ہے بول دے نہیں جی ساڈے قلندر اقبال نے جڑا میں مانا جناب کے سامنے اور جڑا مطلب گل رکھ رہا نا سمجھ آئی کہ نہیں اس نے اپنے انداز بڑے انتہائی جامع لفظاں بیان فرمایا فرماتا حیات کیا ہے زندگی کیا ہے حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی خودی کی موت ہے اندیشہ گونا گو فرماتا زندگی کی اور موت سمجھاواں پتا لگ جائے گا اسی مارتے پے ہیں کہ جمنے پے بولو بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی فرمایا زندگی کی شے دا نام ہے خیالات فکر سوچ مجذوبی دا معنی کسی شے نو کھچ کے اکٹھا کر لینا مجلوب نو مجلوب کیوں کہندے نے انہوں ہر شے دا دھیان بھول جاندا صرف ایک دا ہی رہ جاندا خیال کٹھے ہوئے دیکھ لے توجہ ذرا مجلوب نو جذب کھچیا خدا نے کی کھچیا لگا اے نہیں ہوندا بندے چوکے تے اسمان تے لے جاندے ایتھے لگا پھردا حتیٰ کہ روڑیاں دے بھی لگے پھردے ہوندے پتہ نہیں مجلوب کتھے کتھے لگے پھردے ہوندے لیکن زندگی انہوں حاصل ہوتی زندگی انہوں حاصل ہے کیوں کہ اللہ تعالی نے او دے خیالات نو تے او دی فکر سوچ نو کھچ کے ایک تھان تے ٹکا دیتا ہے ایک تھان تے او کی او ذات حق اللہ دی شاناں تے صفتاں دے اوتے جدوں ٹک جاندا ہے خیال ہوتا وہ بن جاتا ہے مجذوب اقبال کہندے نے اچھا ہن اے بن جاتا ہے مجذوب تے جے او خیال ٹکا کے اپنے پاسے خیال رب اپنے پاسے کھچ کے ایک تھان تے رکھ دے تے پھر دنیا وچ رہن دی ہوش بھی قائم رکھے تے اے سالک بن جاندا ہے یہ نبی ہوندے نے یہ نبیاں دے وارث ہوندے نے یہ مجذوب نہیں ہوندے مجذوب
تے سالک دوجے ولی انہاں وچ ایک شے ہوندی ہے مشترکہ کہ خیالات ایک جا دے یعنی اللہ تو سوا دھیان گیا ہی کسی پاسے لیکن فرق کیڑی تھاں تے ہوندا ہے بشریت انسانیت اور زمانہ جڑا ہے اس دے چلان دا وی اگر قدرت خیال رہن دے یعنی واپس کر دے کہ خیال رب تک بھی رہے تے نال دنیا جڑی اے چلان دا طریقہ جڑا ہے وہ بھی اسی طرح ہی قائم رکھے تے پھر وہ سالک بن جاندا ہے سالک بن جاندا ہے جے زمانہ نبوت ہوے تے نبوی ہوندا ہے نہیں تے ولی ہوندا ہے لیکن گل سارے نبی سب ولی سب مجذوب سب پیارے کوشش اسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے ہی انعام نال انہاں نوں نوازدا ہے کہ دل مطمئن ہو بولدے نہیں جی وہ حیات کیا ہے زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجید حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی خودی کی موت ہے خودی کی موت ہے اندیشہ فرماندا ہے اس لیے بندہ سمجھو مر جاتا ہے جس لیے ون سمنے خیالات آ جان کدی ادھر پریشان کدی ادھر پریشان کدی ادھر پریشان ایک دل ہزار پاسے کھچیا پھرے تے موت جی ایک دل ایک تھان سے لگ جاوے اینوں ہی حیات آکھدے نے یہ ہوئی زندگی ہے جنوں اللہ والے حاصل کرتے ہیں کسی نو 20 سالاں دے چلیاں تو بعد حاصل ہوندی کوئی 20 سال کو 70 سال پہ جاندے نے ہاں جی خدا دے بندیا اینو ہی اللہ تعالی دا احسان اینو نعمت اینو رحمت آکھیا جاندا ہے ہن اگر کوئی شے ملے دنیا دے اسباب وسائل دنیا آوے لیکن اس اطمینان فرق نہ لے آوے تو پھر سمجھو برکت اگر اطمینان مک گیا ہے پریشانی آ گئی تو پھر سمجھو نحوست برکت یہ ہوئی فرق ہے یہ نہ سمجھا جے اسباب ہوتے ہو جان تے برکت نہ اسباب نامی ہوں تے کوئی حرج نہیں برکت شاید نہ آئے دل مطمئن ہوئے جو آوے پریشانی پہ دل دے انتشار کا سبب نہ بنے دل جمی رہے دل اطمینان رہے ہر پاسوں خیال ہٹے رہے ایک نال ہی خیال لگا رہے تاکہ بندہ ذہن پریشانی تو بھی بچیا رہے عذاباں تو بچیا رہے جس لئے پریشانیاں دل چا جائیاں نے اس لئے عذاب سمجھو آ گیا نحوستاں آ گئیاں جن نے اسباب وسائل ود دے جان گے جے دولت جڑی اندر دل دے اطمینان والی ہوندی جے اے دے وچ فرق ہوندا جاوے سمجھو نحوستاں آ رہیاں نے جے اس وچ فرق نہ آوے سمجھو برکتاں آ رہیاں نے توجہ ہے کہ نہیں کرا لوگ بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ ہن اے ہوئی دولت جے واسطے فقیر لوگ کوشش کرتے دعائیں بھی کراویں اللہ والے رب دے سنت والا مل جاوے بس زندگی بن جاوے زندگی بنن دا ایہی معنی ہوندا ہے کچھ آوے تے بھاویں نہ آوے لیکن دل تے مطمئن رہ جائے وہ بول دے نہیں جی
یا اللہ پہلا یا اللہ عزت دیں، یا اللہ عزت دی روزی دیں، یا اللہ پہلے چھوڑی دیں عزت دیں، یا اللہ کتے آگے نہ روزی دیں. کہندے سن کے نہیں ہوں نہیں کہندے، ہوں آدھے آوے باوے کتے ورگے کتے تو بھی بھڑی آوے ضرور. کتنی چھلی دنیا بن گئی، رہندے شرم آتی تو بولدے بھی شرم آتی. ایمان نال سچی سوچتے پھر سمجھو اللہ والے اسی کوشش رہندے سن کہ آ دولت ملی رہی. اللہ سونے پریشانی دل چ نہ اطمینان رہے، پاویں دنیا آوے سونے پاویں نہ آوے، نہ دین جاوے نہ عزت جاوے. اللہ عزت دین ساڈا قائم رکھے مولا، کدھر نہ وسعت نہ ساڈے گھر پہنچ جاوے. توجہ نہیں فرمائی نہیں. وہ اسے دعا اسے کوشش لیکن اساں پلٹا کھادا ہے. اساں یہ کوشش ہی سانو تمیز ہی نہیں رہی کیا بھی کوئی دولت ہے. اساں یہ سمجھا کہ جنہ زیادہ تو زیادہ دنیا آئے گی انہاں دل مطمئن بنے گا. آزماس کے برماس جو ساڈے تے بربادی آئی ہے ساڈی طرفوں آئی ہے کہ اساں اس نظریے والے بن گئے ہیں کہ یار ساڈے کول جنہ دنیا زیادہ آئے گی ساڈا دل اتنا مطمئن ہوگا. حالانکہ نہیں، دل کا اطمینان اور چیز ہے، وہ دنیا کے زیادہ یا کم ہونے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. سمجھا جی؟ دنیا کے کم اور زیادہ ہونے کے ساتھ زندگی کا تعلق نہیں. جس کو زندگی کہتے ہیں وہ دنیا بھاوے آوے بھاوے نہ آوے، وہ ایک اور چیز ہے. وہ کیا؟ اطمینان. حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجلوبی. اساں یہ خود الٹ گیا، پلٹ گیا کہ سارے دل دماغ چوں یہ شے ہی نکل گئی ہے. اساں اسباب دنیا نو زیادہ حاصل کرنے ہما وقت مصروف ہیں. کیوں؟ اساں سمجھنے ہیں ساڈیاں ساریاں مصیبتاں، ساریاں مشکلاں، ساریاں پریشانیاں انہاں نال ہی حل ہون گیاں. نہ سنگیا یہ حل ہوندا نا تے سارے نبی سارے ولی اسے نو حاصل کرنے چ ہی کوشش کردے، لیکن وہ اس نو حاصل کرنے چ کوشش نہیں کردے. وہ سمجھدے نے زندگی دا راز کچھ اور ہے، لہذا وہ حاصل کرو. تا کر کے ساڈا قلندر اقبال کہہ گیا، وہ کہندا اج دے حالات دیکھ کے وہ فرماندا تیری دعا ہے او مسلمان، او مسلمان تیری دعا ہے، تیری آرزو، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اور سمجھ رہے ہو؟ بول دے نہیں. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. ہر کوئی یہ آخر ہے اج کل پیر کھڑیا یہ سوا سے پیر جی دنیا چوکھی تو چوکھی آنی چاہیے، کسی پاسوں ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے. دنیا بھی ہر شے میرے کول آوے تاں تو پیر ہے. تیری سب تو بڑی کرامت یہ ہوئی ہوے گی کہ تو دنیا لیا، دعا منگ میری آرزواں پوریا ہو جان. لیکن اقبال فرماندا جھلیا تیری آرزو ہی بھڑی ہے، تیری آرزو ہی بری ہے، تیری آرزو ہی بری ہے،
تو آنا میری بری آرزو پوری ہوے، پر وہ کہندا جڑا مرشد کامل ہوے گا وہ دعا کرے گا اللہ ایدی آرزو پوری نہ کری، ایری آرزو ہی تبدیل کر دے، ایدی آرزو پھیڑی رہے ہی نہ، یہ کیڑے پاسے تر پیا ہے، تیری دعا ہے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ جو سنگڑو کافراں دا نظریہ ہے زندگی اسباب دنیا دے نال، یہ دنیا نہیں تو زندگی نہیں، نبیاں دا نظریہ ہے زندگی نال اسباب نے، دنیا زندگی دے نال، زندگی کوئی اور چیز ہے، دنیا نال زندگی نہیں، دنیا نال زندگی نہیں، زندگی وہی اطمینان قلب دے نال ہے، لیکن اتنے ذرا فرق تھوڑا دس، ایک ہوندا ہے ڈھیٹ، ایک ہوندا ہے مطمئن، انہاں دوواں وچ بڑا فرق ہے، ڈھیٹ نال جو مرضی ہوے وہ دل چ فرق آتا ہی نہیں، وہ کہتا سانو پریشانی کدی آئی، ہوں چمڑ کا پتر ہونا جی سمجھے رب کی رحمت ہے، اور ٹھیک ہے بغیر پیا وہ نہ تین لتھی دی نہ چاڑی، وہ بولتے نہیں جی نہ لتھی دی نہ چاڑی، نہ تھی دی فکر، نہ عزت دی فکر، نہ ایمان دی فکر، نہ دین دی فکر، ٹھیٹ بندہ بن جاوے تے انہوں کوئی پھر پریشانی نہیں ہوگی، کوئی لیکن اس پریشانی نہ آن دا نام اطمینان نہیں، وہ بولتے نہیں جی ٹھیٹ ہونا اور مثلا اہل یورپ ٹھیٹ لوگ، یورپی لوگ ٹھیٹ نہیں، نہ خدا دی پرواہ، نہ دین دی پرواہ، نہ عزت دی پرواہ، نہ حجی غیرت دی پرواہ، نہ کسی صفت دی پرواہ، نہ کسی خلق دی پرواہ، انہاں دی دھی بہن عزت جو کچھ بھی ہوئے نا ٹھیٹ لوگ سمجھ آئی کہ مسلمان ٹھیٹ نہیں ہوتا، مطمئن اور ہوتا ہے، اطمینان قلب اور ہے، ٹھیٹ ہونا اور ہے، یعنی دوسرے لفظ ایک ہے کھوتے دی صفت والا جو پئی ہوئے پرواہ نہیں، کھوتے دی صفت والا ہونا ہو رہا، اور سجنوں مومن لطیف تباہ ہوتا ہے، مومن لطیف تباہ ہوتا ہے، یہ اپنے دین اپنی عزت اینو سب تو مقدم رکھتا ہے، پہلو رکھتا ہے، لہذا سب تو پہلا اینو بچان کی کوشش کرتا ہے، اور یہ واسطے ہی دعا جی انہاں دوواں دی فکر نہ رکھے تے ٹھیک ہے، انہوں تساں مطمئن نہیں سمجھنا، مطمئن وہی ہوئے گا جیڑا اللہ پاک دے کول انہاں چیزاں نو منگدا رہے، اور اللہ تعالی او دے دل وچ اطمینان پا دے کہ تیرے دین نو بھی محفوظ کراں گا، تیری عزت بھی محفوظ کراں گا، تو میری فکر رکھ میں تیری فکر رکھاں گا، بول دے نہیں جی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو سجنا، اس اطمینان بزرگاں جدو حاصل کیتا ہے فکر مک جاندی سی،
وہی گل اقبال والی حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی. ہن ویکھ خیالات افکار سوچاں ایک جگہ تے کیویں حتیٰ کہ سمیٹ کے ادھروں ہر پاسوں سوچ صرف ایک جگہ تے آلہ ہے یعنی رب واسطے آلہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے آپ دے کول 30,000 درہم ایک دن آوندے ہی رہندے سن. میں ایک دن دی گل پیا کردا آوندے ہی رہندے سن. 30,000 درہم ایک دہاڑ آئے آپ ورتانا شروع کر دیتا ہے. ورتاندیاں سارے مک گئے. جدو بازار جانے نے چیتا ہوتا میں اپنے ڈنگراں دے پٹھے لینے ہن پٹھے لینے واسطے ادھار پٹھے لینے واسطے ادھار تے پٹھے لینے 30,000 درہم رب دے راستے تے اڑا دیتا ہے. اندازہ لگا انہاں دے خیال انہاں دیاں سوچاں ہن ایک جا دے ٹکیاں نے کہ نہیں کسے جہان دا ہور دا خیال کی ہوئے جنہاں نو اپنے گھر دا ہی خیال دنیا دا نہیں. 30,000 رب دے آسرے تے رب واسطے اڑا دیتا ہے. اس ذات پاک نے انہاں نو دل ہر پاسوں بچا کے مطمئن رکھیا ہے. 30,000 جے ادھر اٹھ گیا ہے ادھار جے لے کھلوتے نے رب وحدہ لا شریک دے آسرے لے آئے. ایک دن ادھار بنے گئے اگلے دن پھر 30,000 درہم آپ جیب آپ دے قدماں وچ آ جاتا ہے. آپ دا بیٹا لجپال ابا میرے چادر پاٹ گئی ہے. چادر پاٹ گئی جی میں دھوتیاں بنتے سن چادر بنتے سن تھلے والا حصہ کھس کھس کے وہ پتلا ہو کے پھٹ جاتا سی. عرض کرتے نے غالباً حضرت سالم آپ عرض کرتے نے ابا جی میری وہ چادر پاٹ گئی. آپ فرماتے ہیں کر وچوں پھاڑ لے اقطعہ ون کسو انہوں وچوں پھاڑ لے تو دور کنارے اگلے رلا لے. او پترا خبردار کدھرے انہاں بندیاں وچوں نہ بن جاویں جنہاں دا حصہ ٹھیٹھے یا کپڑے نے تن یا ڈھڈ یا تن جوگے پترا انہاں وچوں نہ بنی. کر لے خیال ہوے ہوئی گل اوہی گل کی خیال بچاؤن واسطے اپنے پتر دا خیال بچاؤن واسطے نظر کدھر لے گئے کہ پتر فوراً فناد کر گزر کر خبردار ادھر خیال نہ لے جانی. دنیا والے پاسے بھی خیال پاٹدا نکل جاوے گا. خیال منتشر ہو جاؤ گے وہ جیوندے ہی مرے پریشان ہو کے مر جائے گا. پترا نہیں یہ سوچنا ہی نہیں تو اللہ دے انہاں بندیاں وچوں بن جا جڑے رب وحدہ لا شریک دے نال ہر حال راضی رہندے نے تے بہتے دی حرص تے فکر نہیں رکھدے. جو بھی مل گیا ہے خیال اوتھے ہی رکھنے نے تاکہ کسی ہور پاسے منتشر نہ ہوگے. زندگی برباد نہ کر بیٹھیے. اصل زندگی دے ہوئی ہے کہ چیزاں وچ مصروف نہ رہ چیزاں وچ ادھر ادھر دل لا کے دل نو پریشان نہ کرنا. دل لا کے پریشان نہ کر بچا دل نو ایک جگہ تے ٹکا لے. جڑی دولت محمد دین نال تے لب گئی ہے اس دنیا نے دل دے اندر اپنے آپ نو مصروف رکھ اسے دل دی جمعیت وچ اپنے آپ نو مصروف رکھ. پترا اگر نویں کپڑیاں دے خیال وچ پویں گا تے پھر ڈھڈ دے تن جو گئی رہ جاویں گا تے ڈھڈ دے تن دے خیال وچ پویں گا اطمینان قلب تو جاندا رہے گا. زندگی تو محروم ہو جاویں گا تے زندگی دے مزے جو لینا جانا ہے. صبر جا جا قنا تے جا جا دنیا نو بھول جا. حیات کیا ہے فقط حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی.
دنیات کیا ہے خیال و نظر مجذوبی. ادھر ویکھے حضرت عبداللہ بن عمر نبی دے صحابی دی گل سنائی ہے. ہن نبی دے اہل بیت پاک وچوں گل سنان لگا. اما عائشہ صدیقہ آ بیٹھیاں نے, لاکھ روپیہ نظرانہ آیا ہے, لاکھ درہم دے روپے شپے نہیں, چاندی دے درہم ہوندے سن, لاکھ چاندی دا درہم آیا ہے. اسے طرح ماں پاک نے ورتانا شروع کر دیا ہے. ورتاندیاں شام پہ گئی, گھر دا سالن پکان دا وقت آیا ہے. خادم عرض کر دی, اما جی سالن واسطے گھر واسطے کچھ نہیں جے چھڈیا. آپ فرماندیاں نے اللہ دی بندی چیتا تے کراونا سی. توجہ ہے. آپ فرماندیاں نے خادمانو فرماندیاں نے مینو چیتا کراونا سی, شام دا سالن پکاونا تے میں کچھ رکھ لیندی, تو تے چیتا ہی نہیں کرایا. دس انہاں دا چیتا کدھر مصروف سی, اوتھے پریشانی کی لینا. بولدا نہیں. پاک محمد کریم نے تربیت یہ فرمائی سی اپنے گھر والوں کی, جو مرضی ہو جاوے خیالاں نو کٹھا کرنا ہے, ایک جا تے ٹکانا ہے. خیال ادھر ادھر دوڑانے نہیں, تاکہ زندگی اپنی موت نہ بنا لو, پریشانی نہ پا لو, حیات حقیقی تو محروم ہو جاؤ. اینو حیات طیبہ کہندے نے, اینو پاکیزہ زندگی کہندے نے. اگر آکھے تے میں اس گل تھوڑا آگے ودانا وا, انج کرنا وا, او پاکیزہ زندگی جنت وچ ہونی. بول دے نہیں, جنت پاکیزہ زندگی کا گھر ہے, اوتھے ہونا کی ہے. ہن ذرا توجہ نال ذہن ادھر ہی لے چل, ہونا کی ہے. ادھر بیٹھا خیال کوئی بیٹھا, اس ذات پاک دے خیال وچ بیٹھا, او دیاں صفتاں دے شاناں دے خیال وچ بیٹھا, جنتی بندہ بیٹھا. توجہ, جے طبیعت نے محسوس کیتا ہے کہ کھاواں کچھ ہوے کھان, توجہ ہن اٹھ کے تے پریشان نہیں ہونا, اگے آ جانا منہ طبیعت دے تقاضے نال ہر شے منہ اگے آ جانی. ہن کیویں دل پریشان ہو, دل مطمئن, جنتی کا دل مطمئن ہے. جو اونوں لوڑ ہے قدرت دے واسطے بندوبست کر رہی. توجہ ہے, بولو بولو بولو, قدرت بندوبست کر رہی ہو, مطمئن بیٹھے. مومن اس جہان کسب کمائی چھڈدا نہیں. توجہ, کسب کمائی چھڈدا نہیں, لیکن رہندا اسے وانگو ہے. او جنت وچ جویں دل مطمئن نے آ جانی, طبیعت جدو منگے گی آ جانی. مومن اس حال دنیا چ رہندا, او کہندا جدو منگے گی طبیعت آ جانی ہے. پریشان ایویں کراں میں او دے پیچھے پریشان رہواں جس ذات نے اس کائنات نو بنایا ہے, جے دے پیچھے پریشان بھی رہواں تے سکون وچ رہندا. بولو جا سنگیا قربان جاواں. یہ بی بی پاک دی گل سنائی, صحابی دی گل سنائی. ہن خود مدینے دے تاجدار دی انوکھی گل سناواں.
ادھر ویکھو ذرا غور نال سمجھا نہیں. بخاری شریف کتاب التفسیر دو گلاں حضور دیاں سن. فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی.